ایک ہی لگن تھی کہ یہی ایک آنریبل پروفیشن ہے، اس کو جوائن کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو جوائن کرنے کی، کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں؟ کیا آثار تھے؟ بچپن جو تھا وہ کیسا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، ایک تو یہ لکھنا، ایک ڈائریکشن ہونا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات بچے دیکھ کر کسی کو بھی خواہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایکچولی وہ نہیں ہوتا. کچھ ایسی شرارتیں، کچھ ایسے وہ بھی تھے؟ میرے خیال میں جہاں تک اس فوج سے لگن کا تعلق تھا، تو جب مجھے تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، تو مثال کے طور پہ ہر فوجی وردی میں اٹریکٹ کرتا تھا آپ کو. والد صاحب حالانکہ دوسری جنگ عظیم میں زخمی ہونے کے بعد چھوڑ چکے تھے فوج، لیکن ان کی تصاویر اٹریکٹ کرتی تھیں. وہ تمام شخصیات جو کہ خاندان سے منسلک تھیں، جو اس ادارے میں نوکری کرتے تھے، وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی تھیں. پھر آپ چھوٹی موٹی جو کتابیں آپ اس وقت لے سکتے تھے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی کچھ اسی انداز کی تھیں. پھر جو سب سے اہم اثر ہوا وہ 65 کی جنگ کا ہمارے اوپر ہوا. اینڈ تمام کتابیں جو اس وقت لکھی گئی تھیں وہ پڑھ چکے تھے ہم. یاد ہے چھوٹے تھے لیکن بازاروں میں جانا، خریدنا، ان کو پڑھ لینا. فوج اگر مشق پہ کہیں نکلی ہوئی ہے اس کے بعد، تو اس علاقے میں جا کے خامخواہ ان کو دیکھنا. ہر وہ چیز جو اس سے منسلک تھی وہ ایک خط کی صورت میں نظر آتی تھی. سو ایک ہی میرے خیال میں سوچ تھی کہ یہ ایک ایسی پروفیشن ہے جس میں شاید ہم بنے اس لیے تھے. صحیح. یہ پیشن جو ہے یہ کتنا ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس پروفیشن میں؟ میرے خیال میں تو کسی بھی اگر آپ کام سے منسلک ہوں تو پیشن کے بغیر تو آپ اچیو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ہے اس کی ڈیمانڈز بہت مختلف ہیں. آپ سے توقعات جو ہوتی ہیں ایز آفیسر وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ بطریق احسن اس کو پورا کریں. پھر آپ کے اوپر ایک مورل رسپانسبلٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ دفاع پاکستان کے سلسلے میں آپ کے اوپر اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لہٰذا شروع سے ہی چاہے وہ آپ ایک جونیئر ہوں یا وقت کے ساتھ ساتھ سینئر ہو جائیں، آپ کو جو یہ رسپانسبلٹی دی ہوتی ہے دفاع وطن کی، یہ بہت ہیوی آپ کے اوپر ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو وہ ایک کامیاب طریقے سے کرنے کے لیے ہر وہ تردد اور وہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ فیل نہ ہو جائیں، کیونکہ بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے. دشمن تو ایک ڈائنمک ہے، اس کے آنے کا، اس کے جانے کا، اس کے وار کا آپ کو علم نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کو ہر قسم کی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک منصوبہ بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا یہ ایک 24 گھنٹوں کی نوکری ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح آپ 8 سے 2 بجے تک کام کرتے ہیں. سو ہم تو ایک موٹو ہے ہمارا کہ وی ورک 24 آورس، یعنی کسی وقت بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک جب تک یہ پیشن نہ ہو آپ کر نہیں سکتے. پھر آپ کو شارٹ کٹ لینے پڑتے ہیں. جب شارٹ کٹ لیتے ہیں تو آپ اس مقام تک نہیں آ سکتے کہ کانفیڈنٹلی آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ میں سر انجام دے سکوں گا. اور اس پیشے میں تو کوئی ایک خاص قسم کا آپ کا آبجیکٹو نہیں ہوتا. کبھی آپ فلڈ ریلیف میں گھسے ہوئے ہیں، کبھی آپ آفات سے لڑ رہے ہیں، کبھی آپ انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز کے اوپر ہیں، کبھی آپ پہاڑوں میں نوکری کر رہے ہیں، کہیں آپ سیاچن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ ریگستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر قسم کے عوامل سے آپ کا ٹکراؤ رہتا ہے. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیے اتنا وسیع جب سکوپ ہو تو پھر آپ کے لیے کتنا ہی تردد آپ کیوں نہ کریں وہ کم ہے. صحیح. زندگی اور جنگ میں بڑی خوفناک قسم کی مماثلت ہے. دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں پہ 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، اور دونوں میں مختلف طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کو درپیش رہتے ہیں. یہ جو جنگ لڑنے کا حوصلہ اور جو اسٹرگل ہے اس نے زندگی کی جنگ کو جیتنے اور لڑنے کا میں کیسے ہیلپ کیا آپ کو؟ میرے خیال میں کچھ مماثلت بھی ہے اور کچھ اس میں شدید فرق بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جنگ کی حالت میں تو ایک ڈٹرمنیشن سے آپ ایک کام کر لیتے ہیں یا دفاع کر لیتے ہیں، یا آپ جو آپ کو آبجیکٹو دیا گیا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک فوکسڈ ڈٹرمنیشن سے آپ یا اچیو کر لیتے ہیں یا آپ ختم ہو جاتے ہیں اس مہم میں. لیکن زندگی کے جو تردد ہیں
اس میں تو بہت سے اور عوامل آ جاتے ہیں نا بیچ میں. ادھر کی ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں مماثلت اس حد تک ہے کہ آپ ایک پختہ ذہن، ایک پختہ سوچ، ایک ڈٹرمنیشن، ایک فوکس سے کام کرنا اگر سیکھتے ہیں تو یہ آپ کی عمومی زندگی میں بھی چیزیں کام آتی ہیں. لیکن جہاں آپ دشمن سے جب برسر پیکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو فوکسڈ اپروچ ہے اس میں مرنے اور مار دینے کا ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے. لیکن عمومی زندگی میں آپ کو زیادہ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. فلیکسیبلٹی ان حالات میں بھی ہوتی ہے، جنگی حالات میں بھی. اگر آپ سوچ نہیں رکھیں گے تو آپ منصوبے کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جو عمومی زندگی ہے اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اس میں دشمن تو نہیں ہے، دوسرے لوگ ہیں آپ سے کسی معاملے میں انٹریکٹ کر رہے. لہذا آپ کی مدد تو ضرور ایک فوجی پیشے نے جو ذہنیت آپ کی بنا دی ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اور قسم کی ڈائنامکس ہے، فلیکسیبلٹی آپ کو مزید دکھانی پڑتی ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ سویلین رول میں کامیاب اتنے نہیں ہوتے. سنا ہوگا آپ نے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ایک خاص ترکیب سے جو تربیت کی جاتی ہے، ذہن ہمارے یس نو کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کی بات چیت سکھائی جاتی ہے جو کہ عمومی زندگی میں شاید افیکٹو نہیں ہوتی. اس کی اثرات مختلف ہوتے ہیں. مختصراً اس کا یہ کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں فوجی زندگی میں، اور یہ آپ کی کامیاب عمومی زندگی میں اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن پھر بھی بعض ایسی عادات آپ میں آ جاتی ہیں جو کہ عمومی زندگی میں آپ کو بہت تردد سے اپنے ان ایٹیچیوڈز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. صحیح. سو جو اس کے پلس ہیں وہ اس کے مائنس ہیں، جو اس کے مائنس ہیں ہاں، اس کے پلس ہیں. کبھی کبھار اس کے پلسز اس کے مائنسز ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، رگڑا اور وہ جو سنتے ہیں ہم سارا جب انٹر ہونا اس میں اور وہ سب آپ پہ بھی گزرا ہوگا یقیناً. تو اس فیز میں کیا فیلنگز، اور سوچا تھا کبھی کہ میں ایکسل کر سکوں گا اتنا اور اس کریئر کی پیک تک جا سکوں گا؟ نہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ آپ سے کل کیا ہوگا، اگلے سانس کا علم نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال میں کہ فوجی زندگی ہے ہی تردد تھرو آؤٹ، اس میں کوئی آسانی کا پہلو آپ کو نہیں ہے. بہت تردد ہے. کیا اس کی تفصیلات میں جائیں؟ مختصراً یہ کہ آپ اگر چھت کے بغیر باہر ہوں